بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ناول ہے انچاہی جنت۔ محترمہ عزل رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سرگزشت رابعہ کی ہے، اس کی ماں کی اور اس کے بہن بہنوئی کی ہے، لیکن غور کریں تو ہر عورت کی ہے۔ عورت کتنی مظلوم، کتنی بے بس، اس کا ادراک اس سچ بیانی کو پڑھ کر بخوبی ہو جائے گا۔ امید ہے یہ منفرد سی سچ بیانی سب کو بہت پسند آئے گی۔ فہمی فردوس گجرانوالہ۔ دسمبر کی سرد ترین رات نصف سے زائد گزر چکی ہے۔ سردی اپنے جوبن پر ہے اور میں مختصر ترین صحن میں کھلی چھت تلے ایک جھلکاسی چارپائی پر گٹھڑی بنی بیٹھی ہوں۔ گھٹنے موڑ کر سینے سے لگا رکھے ہیں اور ان موڑے ہوئے گھٹنوں میں سر دبائے بیٹھی ہوں کہ شاید اس طرح جسم کو فولڈ کرنے سے سردی کا احساس کم ہو جائے۔ میرے جسم پر اس وقت سوائے گرم کپڑوں کے اور ایک کھسی ہوئی شال کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں بے سر و سامان اور بے گھر ہوں۔ یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے جس میں 2 کمرے ہیں، اور ان 2 کمروں میں 2 مکین اس وقت نرم اور گرم بستروں میں دبکے ہوئے ہیں، مگر میرے لیے نہ تو ان بستروں میں جگہ ہے اور نہ ہی دلوں میں۔ جوں جوں رات بھیگتی جا رہی ہے، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو سردی جیسے ہڈیوں میں موجود گودے کو جمانے لگی ہے۔ جب ٹھنڈ سے پورا جسم اکڑنے لگا اور کپکپاہٹ سے دانت بجنے لگے تو ہمت کر کے چارپائی سے نیچے اتری۔ فرش پر پڑی ہوئی ہوائی چپل بھی جیسے برف کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ چپل میں پاؤں گھسیڑے تو سردی کی تند لہر نے پیروں سے سر تک کا سفر برق رفتاری سے طے کیا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی دونوں کمروں میں سے ایک کمرے کی طرف بڑھی، اپنے ٹھٹرے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ یاسر، پلیز دروازہ کھول دیں۔ میں سردی سے مر جاؤں گی۔ باہر بہت کڑاکے دار سردی پڑ رہی ہے۔ میرے منہ سے آواز بھی ٹھٹری ہوئی برآمد ہوئی۔ مرتی ہو تو مر جاؤ۔ میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ جاؤ اپنی پاگل ماں کے ساتھ جا کر مرو، جس کی خاطر مجھے چھوڑ کر اس کی طرف بھاگتی ہو۔ اور ہاں، اب دوبارہ دروازہ مت بجانا، ورنہ باہر آ کر تمہارا حشر نشر کر دوں گا۔ یاسر کی گھراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سہم گئی۔ پھر سے اسی چارپائی پہ جا کے جسم کو لپیٹ کر بیٹھ گئی، مگر اس طرح رات کب تک کٹتی ہے بھلا؟ رات تو سونے سے ہی کٹتی ہے، اور اذیت کی رات تو ویسے بھی بہت طویل ہو جاتی ہے۔ چند منٹ بعد ہی ہمت جواب دینے لگی۔ پھر سے امید کا ایک دیا دل میں جلائے چارپائی سے نیچے اتری۔ اب میرا رخ دوسرے کمرے کی طرف تھا۔ اس کے بند دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا۔ اماں، دروازہ کھولو، میں سردی سے مر جاؤں گی۔ میری کپکپاتی آواز میں آنسو کی نمی گھل گئی۔ کیوں، تیرے خصم نے تجھے چھوڑ دیا تو اب اماں یاد آ گئی؟ جا کر خصم کی بکل میں دبک کے سو مر جا۔ ماں کی چنگھاڑ سن کر آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ اے میرے مالک، میں نے ایسی کون سی خطا کر دی جس کی تو نے مجھے اتنی بڑی سزا دے رہا ہے؟ مجھے کیوں اس کڑی آزمائش میں ڈال رکھا ہے؟ یا میرے مولا، میری آزمائش کو ختم کر دے۔ میں تھک گئی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ میں وہیں دروازے کی دہلیز پر گرنے والے انداز میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یہ دونوں میرے عزیز ترین رشتے دار ہیں۔ ایک کمرے میں میرا شوہر سو رہا ہے اور دوسرے کمرے میں مجھے پیدا کرنے والی ماں، وہ ماں جو اولاد کو معمولی سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، مگر میری ماں کو مجھے اس اذیت میں دیکھ کر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اٹھی اور پھر سے صحن میں رکھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو سینے سے لگایا، سر پر اوڑھی ہوئی اس پرانی شال کو جسم کے گرد لپیٹا اور اپنا چہرہ گھٹنوں پر رکھ کر پھر سے رونے لگی۔ میں، رابعہ بشیر نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی ہم دونوں سے بڑا اور ماں باپ کا بہت لاڈلا اور ہم بہنوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ ہمارے ابا بشیر احمد بہت ہی نیک اور شریف انسان تھے۔ انہوں نے تمام عمر کبھی اماں کے ساتھ یا ہم بہن بھائیوں سے سختی نہیں برتی۔ گھر میں حکومت ہمیشہ اماں کی ہی رہی۔ ابا ان کے ہر فیصلے پر چوں چران لیتے۔
کبھی کسی بات پر احتجاج نہیں کرتے تھے۔ اماں میں اور تو کوئی خاص خامی نہیں تھی سوائے ایک خامی کے، اور وہ یہ تھی کہ وہ عادل بھائی سے اندھی محبت کرتی تھی، اور بیٹے کی محبت میں ہم بیٹیوں کے ساتھ اکثر زیادتی کر جاتی۔ خوراک، لباس، غذائیہ، زندگی کی ہر سہولت اور ہر آسائش میں ہمیں دوسرے درجے پر رکھتی، اور عادل بھائی کو ہر معاملے میں ہم پر فوقیت دیتی تھی۔ بیٹے سے ان کی اس اندھی محبت نے ہی ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوئی سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، مگر جیسے ہی بھائی کی شادی ہوئی سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ حالانکہ اماں نے جب بھائی کی شادی کا نام لیا گھر میں تو ان کے سامنے کبھی نہ بولنے والے ابا بھی بول اٹھے۔ جب تک دونوں بیٹیوں کی شادی نہ کر لیں تب تک بیٹے کی شادی کا سوچنا بھی مت۔ بہو گھر میں آئے گی، نہ جانے کس مزاج کی ہوگی اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ابا نے بڑی رسانیت سے اماں کو سمجھایا، مگر اماں نے ہمیشہ کی طرح ابا کی یہ بات بھی کانوں سے اڑا دی۔ بھائی کی نوکری لگتے ہی ایک چاند سی بہو بیاہ کر لے آئیں۔ بھابھی گھر میں کیا آئیں، اس نے ہم لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ وہ خاصی گرم مزاج کی واقع ہوئی تھی۔ بھائی کی شادی کو 1 سال ہوا تو ابا چل بسے۔ اب بھابھی کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ بھائی بھی ابا کی طرح ایک دبو قسم کے شوہر ثابت ہوئے۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگے۔ ہم دونوں بہنیں اب ہر وقت بھابھی کے زیر اتاب رہنے لگیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ غصہ کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ بھیا اس ساری صورتحال سے انجان بنا رہنے کا ڈرامہ کرتے تھے۔ بھابھی کا ہم لوگوں سے یہ سلوک دیکھ کر بھی اماں بیٹے اور بہو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ بھابھی کی سائیڈ لیتی۔ جب بھابھی کی ہم دونوں بہنوں سے تکرار کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تو بھیا کے کہنے پر اماں ہمارے لیے الٹے سیدھے رشتے دیکھنے لگیں۔ ابا ہم دونوں بہنوں کی شادیوں کے لیے بہت پہلے ہی ایک معقول رقم بینک کے فکس ڈپازٹ میں محفوظ کر چکے تھے۔ وہ رقم نکلوا کر اماں نے ہماری شادیاں کر دیں۔ ہم دونوں مڈل کلاس گھرانوں میں بیاہی گئیں۔ باجی کا میاں شبیر ایک فیکٹری میں فورمین تھا۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت نکلی کہ مجھے باجی کی نسبت زیادہ اچھا شوہر ملا۔ میرا شوہر یاسر ایک بینک میں کیشیئر کی جاب کرتا تھا۔ یاسر سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ ماں باپ مر چکے تھے۔ بھائی بہنیں شادیاں کر کے اپنے گھر بسا چکے تھے، اور اب یاسر کی شادی کے بعد ان کا یہ آخری فرض بھی پورا ہو چکا تھا۔ میں بیاہ کر یاسر کے 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی، اور اس کی قلیل تنخواہ بھی ہم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی تھی۔ میں یاسر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ یاسر ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ اس میں کوئی بھی اور قابل ذکر خرابی نہیں تھی۔ ہماری شادیوں سے فارغ ہو کر اماں جو یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹیوں کو بیاہ کر گھر میں امن سکون پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی، ان کا خیال غلط نکلا۔ ہمیں نکالنے کے بعد بھی بھابھی کی گرم مزاجی پر کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اب اماں سے اس کا رویہ انتہائی ناروا ہو گیا تھا۔ وہ اماں سے نوکروں کی طرح کام لیتی، اور بھائی یہ سب دیکھتے ہوئے بھی خاموش انجان بنے رہتے۔ بھابھی نے اوپر تلے 3 بیٹے بھائی کی گود میں ڈالے۔ بھائی تو عمر بھر کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ خود کو پیدا کرنے والی اور جان نچھاور کرنے والی ماں کے سارے حقوق و فرائض فراموش کر بیٹھے۔ بھیا جس گھر میں رہتے تھے 5 مرلے کا وہ خوبصورت ڈبل سٹوری گھر مین روڈ پر واقع تھا۔ ابا نے اماں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کی خاطر یہ گھر اماں کے نام کروا دیا تھا۔ بھائی نے ہماری شادیوں کے بعد اوپری پورشن کی سیڑھی الگ کر کے کرائے پر اٹھا دیا۔ اب بھابھی کی باتوں میں آ کر بھائی نے ایک نئی چال چلی۔ چند دن کے لیے اماں کے ساتھ دونوں میاں بیوی نے اپنا رویہ انتہائی نرم کر لیا، پیار محبت سے پیش آنے لگے۔ اماں ان دنوں پھولی نہ سماتی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ بیٹے اور بہو کو اپنی عاقبت سنوارنے کا خیال آ گیا، اور اب وہ اپنی غلطیوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں کو دال میں کچھ کالا محسوس ہوا تھا، مگر اماں کی آنکھوں پر بھائی کے پیار کی پٹی کچھ اس مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہماری شادیوں کو 6 سال ہو چکے تھے۔
ان 6 سالوں میں باجی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جبکہ میری شادی کے 2 سال بعد ارحم پیدا ہوا، جو اب 4 سال کا ہو چکا تھا۔ آخر ایک دن بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی، جب بھائی نے اماں سے مطالبہ کر دیا کہ یہ گھر اماں اس کے نام لگوا دے۔ ہم دونوں بہنوں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ اپنی زندگی میں کبھی ایسی غلطی نہ کرنا، تمہارے بعد یہ گھر بھائی کو ہی ملے گا، ہم دونوں بہنیں حصہ نہیں لیں گی، مگر اپنے جیتے جی یہ گھر بھائی کو مت سونپو۔ مگر اماں نے ہمیشہ کی طرح ہماری ایک نہ سنی اور بھائی کے ساتھ جا کر یہ گھر بھائی کے نام رجسٹری کر آئیں۔ ہم دونوں بہنیں بھی بھائی کے حق میں بیان دے کر اپنے حصے سے دستبردار ہو گئیں اور یوں 1 کروڑ کا وہ گھر بھائی کی ملکیت بن گیا۔ گھر بھائی کے نام لگتے ہی بھابھی اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ اس کا رویہ اب اماں سے مزید حد تک آمیز ہو گیا۔ ان کو اماں سے جو لالچ تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب اماں ان کو ایک بوجھ کی طرح محسوس ہونے لگے۔ آخر جب بھابھی کا رویہ ناقابل برداشت ہو گیا تو ایک دن باجی اماں کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور اماں کو اپنے گھر لے گئی۔ اماں نے اس بات کا دل پر اس قدر اثر لیا کہ اب ہر وقت روتی رہتی اور دن رات اس رونے دھونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اب وہ بیٹھے بٹھائے اچانک باجی اور اس کے بچوں کو گالیاں اور بددعائیں دینے لگ جاتے۔ باجی کا شوہر شبیر پہلے تو اماں کا رونا دھونا برداشت کرتا رہا، مگر زیادہ عرصہ تک برداشت نہ کر سکا۔ ساس کے منہ سے جھڑتے ہر وقت کے کوسنے اور بددعائیں اس کے لیے برداشت سے باہر ثابت ہوا۔ اس نے باجی کو حکم دیا کہ اماں کو کسی اولڈ ہوم یا رفاہی ادارے میں چھوڑاؤ، میں بڑھیا کا وجود مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے گھر میں بیٹھ کر میرا دیا کھا کر میرے بچوں اور مجھے بددعائیں دیتی ہے۔ ایک دن باجی مجھ سے اس موضوع پر فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھی دکھ سے بھر گیا۔ بے شک اماں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر آج ان کی حالت دیکھ کر ہم بیٹیاں خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ ہم اپنے شوہروں کے گھروں میں ان کے رحم و کرم پر پڑی ہیں۔ باجی اپنی ماں کی گالیاں ہم دونوں تو برداشت کر سکتے ہیں، مگر داماد کب برداشت کریں گے؟ شبیر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اماں 3 بچوں کے ہوتے ہوئے اب کسی رفاہی ادارے میں اپنی زندگی کے باقی دن پورے کریں گی؟ باجی نے نمناک آنکھوں سے مجھ سے پوچھا۔ اب اس سوال کا میں کیا جواب دے سکتی ہوں باجی؟ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں۔ میری آواز بھر گئی اور میں نے فون بند کر دیا۔ یاسر نہ جانے کب گھر آئے اور میری باتیں سنتے رہے۔ فون رکھتے ہی مجھ سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے رابعہ؟ کیا ہوا آنٹی کو؟ یاسر اماں کا دماغ چل گیا ہے، وہ بیٹھے بٹھائے اچانک بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی ہیں، آپا اور اس کے بچوں کو بددعائیں دینے لگتی ہیں۔ اس بات پر شبیر بھائی نے آپا کو حکم دیا ہے کہ اماں کو کسی رفاہی ادارے میں چھوڑائیں۔ اس بات پر ہم دونوں بہنیں بہت پریشان ہیں۔ میں مغموم صورت بنائے انہیں صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گئے اور کچھ دیر بعد بولے، رابعہ کیوں نہ اماں کو ہم اپنے گھر لے آئیں؟ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی، مگر یاسر اماں کو اپنے ساتھ رکھنا بہت صبر آزما اور مشقت طلب کام ہے۔ ان کا مسئلہ صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، جانتا ہوں وہ بہت گالیاں دیتی ہیں، مگر ذرا یہ بھی تو سوچو، میں اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکا۔ اب اگر اللہ نے مجھے جنت کمانے کا ایک موقع فراہم کیا ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دوں؟ ساس بھی تو ماں کی جگہ ہوتی ہے نا۔ میں ان کی خدمت ماں سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یاسر کو ممنونہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے وہ انسان کے روپ میں فرشتہ دکھائی دینے لگے۔ یاسر آپ اچھی طرح سوچ لیں پلیز، میری تو ماں ہے، میں تو اس کی گالیاں اور بددعائیں سہ لوں گی، مگر آپ کے لیے سہنا بہت مشکل ہوگا۔ میں نے سوچ لیا رابعہ، ہم دونوں مل کر اماں کی خدمت کریں گے، ان کا خوب خیال رکھیں گے، دیکھنا ہماری محبت اور توجہ پا کر وہ ایک دن ضرور ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ کرے یاسر ایسا ہی ہو۔ میں نے صدقے دل سے دعا مانگی اور پھر ہم لوگ اگلے دن ہی جا کر اماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ہمارا ارادہ جان کر
शबीर भाई तमस्खुराना अंदाज में हंसे और बोले, भाई तुम भी नेकी कमाने की एक कोशिश करके देख लो, मगर बता देता हूँ कि ये नेकी कमाना बहुत मुश्किल है और हम लोग ये मुश्किल काम करके दिखाएंगे आपको। यासिर के लहजे में चट्टानों की सी मजबूती आई थी। यासिर का जवाब सुनकर शबीर ने फिर से तमस्खुराना अंदाज में कहका लगाया और हम दोनों अम्मा को लेकर अपने घर आ गए। अम्मा के निकलते ही बाजी के घर तो सुकून हो गया, मगर हमारे घर में बेसुकूनी और डिप्रेशन का एक नया दौर शुरू हो गया। अम्मा के आने के बाद एक हफ्ता तो खैरियत से गुजर गया। वो हम लोगों से बहुत खुश दिखाई देती थी। घर में 2 कमरे थे, जिनमें से एक हमने अम्मा को दे दिया। इसमें ही एक मेरे जहेज़ का सामान भरा हुआ था और हम भी नानी के साथ जल्द ही घुल मिल गया। यासिर शाम को जो भी फल वगैरह लाते, सबसे पहले अम्मा को इनका हिस्सा इनके कमरे में दे कर आते। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अभी तक अम्मा को वो गालियों वाला दौरा नहीं पड़ा था। 7 दिन खैरियत से गुजर गए। 8वें दिन खैरियत न रही। दोपहर 12 बजे का वक्त था। मैं घर के काम काज से फारिग होकर अपने कमरे में सस्ता रही थी कि अचानक अम्मा के रोने पीटने और बैन करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं बौखला कर उठ बैठी और दौड़ते हुए उनके कमरे में गई। वो अपनी चारपाई पर बैठी बैन कर रही थी। उनकी आवाज़ में बहुत दर्द और कर्ब था। क्या हुआ अम्मा? मैंने उन्हें झंझोड़ डाला। अरे अरे ओ नसीबो जली, तेरा बेटा मर गया और तुझे खबर ना हुई, उन्होंने बैन करते हुए जवाब दिया। मेरा कलेजा धक से रह गया। नज़रों के सामने अरहम मासूम चेहरा घूम गया। क्या कह रही हो अम्मा? ऐसा मत कहो। मेरा बेटा स्कूल गया है, थोड़ी देर तक घर आ जाएगा। नहीं आएगा, उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब उसकी खून में लथपथ लाश ही घर आएगी। अम्मा ने दाएं हाथ की उंगली खड़ी करके वजद के आलम में झूमते हुए जवाब दिया। मैं सर तापां कांप गई, ज़ारो कतार रोने लगी। अपने कमरे में वापस आकर मोबाइल उठाया और यासिर का नंबर मिलाने लगी। हेलो यासिर, आप अरहम के स्कूल जाएं और उसे घर ले आएं। मेरी बात सुनकर वो भी परेशान हो गया। मगर क्यों? अचानक ऐसी क्या इत्तेदान पड़ी? घर में सब तो खैरियत है ना? घर में तो सब खैरियत है, मगर मुझे लगता है कि अरहम के सर पर ज़रूर कोई मुसीबत मंडरा रही है। प्लीज़ यासिर, जाएं और उसे घर ले आएं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसे देखे बिना सुकून नहीं मिलेगा। मैं रोते हुए लजाजत की से बोली तो इनका दिल पसीज गया। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी स्कूल से लेकर घर छोड़ आता हूँ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे बेटे को घर लेकर आ गए। अब अम्मा के बैन भी रुक चुके थे। वो अपने कमरे में खामोश पड़ी थी। मैंने अरहम को देखा तो इससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और इसका मुंह सर चूमने लगी। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल क्यों आया? मैंने अम्मा का रोना और इनका पेशगोई करना सब कुछ यासिर के गोश गुजार कर दिया। कमाल करती हो तुम भी राबिया। एक एबनॉर्मल की बातों में आकर तुमने अपना, मेरा और इस मासूम बच्चे का, तीनों का जहन सुकून ख़राब कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं किस तरह अपना काम अधूरा छोड़कर बॉस की मिन्नत समाजत करके थोड़ी देर की रुखसत लेकर आया हूँ। वो अब बुरी तरह तप चुके थे और मैं चुपचाप बैठी इनकी जली कटी सुन रही थी। वो झल्ला कर उठे, बाइक चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गए। ये पहला मौका था जब अम्मा की वजह से हम दोनों मियाँ बीवी में तलख कलामी हुई और इसके बाद ये मौके वक्तन फ़वक्तन आते रहे और तलख कलामी और तो तकरार का ये सिलसिला दराज होता चला गया। अम्मा हर दफ़ा कोई न कोई धमाके करने के बाद यूं चुप साध लेती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम दोनों मियाँ बीवी इनकी वजह से आपस में लड़ते झगड़ते रहते और वो पास बैठी मासूम सूरत बनाए देखती रहती या कोई न कोई चीज़ खा रही होती। इसी तरह एक दिन यासिर ड्यूटी से वापस घर आए। मैं इस वक्त छत पर धुले हुए कपड़े लेने गई हुई थी।
مجھے گھر میں موجود نہ دیکھ کر انہوں نے مجھے آواز دی تو صحن میں بیٹھی ہوئی اماں پھٹ بول اٹھی، تیری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بیچارے بھوج کر رہ گئے۔ سچ کہہ رہی ہوں، اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے وہ۔ اماں کا لہجہ رازدارانہ سا ہو گیا۔ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ میں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چلائی تو اماں سہم کر میری طرف دیکھنے لگیں اور پھر آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح پر کچھ بد کرنے لگیں۔ مجھے سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر یاسر نے سکون ابھرا گہرا سانس لیا۔ اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا ذہنی سکون ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ میں رات کو اماں کے پاس بیٹھی ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی جب یہ بات چھیڑی۔ میری روٹین ورک میں شامل تھا کہ میں رات کو سونے سے پہلے کچھ دیر اماں کی ٹانگیں ضرور دبایا کرتی تھی۔ میری بات سن کر اماں چپ چاپ آنکھیں موندے پڑی رہیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بول بول کے تھک ہار کے چپ ہو گئی۔ 2 دن سکون سے گزر گئے۔ ایک دن دوپہر کے وقت انہوں نے پھر سے بین کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا اماں؟ میں نے بیزاری سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ تمہارا شوہر مر گیا اور تم میرے سامنے آکڑ کے کھڑی ہو۔ تم بیوہ ہو چکی ہو۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر ہولائے جا رہی ہوں کہ تم یہ پہاڑ سی زندگی کیسے کاٹو گی۔ اللہ سے خیر مانگو اماں، کیوں بدفعل منہ سے نکال رہی ہو؟ اللہ نہ کرے کہ میرے شوہر کو کچھ ہو۔ وہ اچھے بھلے ہیں، اپنی جاب پر گئے ہیں۔ میں غصے سے بولی، اچھا بھلا تھا لیکن اب اچھا بھلا نہیں رہا، وہ مر چکا ہے، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے۔ اماں نے انگلی کھڑی کر کے وجد کے عالم میں جھومتے ہوئے کہا تو میرا دل دہل گیا۔ فٹ سے یاسر کو فون ملایا۔ ہیلو یاسر، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں خاموش ہو گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کروں۔ آخر ہمت کر کے بولی، یاسر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں یہ اچانک بیٹھے بٹھائے میری خیریت پوچھنے کا خیال کیسے آ گیا؟ بس دل میں اچانک برا خیال آ گیا۔ میں نے بات بنائی، دل میں خیال آیا یا تمہاری اماں نے تمہارے دل میں یہ برا خیال ڈالا؟ انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ زندگی جہنم بنا کر رکھ دی تھی تمہاری اماں نے ہماری، انہوں نے یہ کہا اور فون بند کر دیا۔ میں تعصب سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب آنکھیں بند کیے زیر لب ورد کر رہی تھیں۔ شام کو یاسر گھر آئے تو ان کا موڈ بدستور آف تھا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ میں نے اماں کو کھانا دیا، ارحم کو کھانا کھلایا۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئی اور ارحم بھی سو گیا۔ میں تو یاسر کے پاس آ بیٹھی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے منہ پھیلائے لیٹے تھے۔ میں نے چہرے سے ان کا بازو ہٹایا اور پیار سے پوچھا، کھانا لاؤں؟ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے تو بار بار کیوں پوچھتی ہو؟ مگر بھوک کیوں نہیں ہے؟ بس باہر سے کچھ کھا لیا تھا۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آج آفس میں اسٹاف نے پیسے ملا کر اچھا خاصا تگڑا لنچ منگوایا تھا۔ میرے چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر ان کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تم پریشان مت ہو، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ جانتی ہو آپ اماں کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہتے ہیں۔ میری اس بات کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ بدل دی۔ میں ان کے پاس لیٹ گئی اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا یاسر کہ آپ ان کی بد دعائیں اور گالیاں نہیں سہ پائیں گے۔ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے مگر اس دعوے پر پورا اترنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا تم مجھے یہ جتلا رہی ہو کہ میں بہت کم ہمت اور کم ضعف ہوں؟ انہوں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، مگر ان کے یہ الفاظ برچھی بن کر میرے دل پر سوراخ کر گئے۔ نہیں یاسر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بس قسمت ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو ہم اماں کو کل ہی کسی رفاہی ادارے میں چھوڑ آتے ہیں۔ میری بات سن کر یاسر نے کروٹ بدل کر اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ نہیں رابعہ، اماں ہمارے ساتھ رہیں گی، جب تک ان کی زندگی ہے تب تک۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہاروں گا اور نہ ہی شبیر کو خود پر ہنسنے کا موقع دوں گا۔
ان کی بات سن کر میں مسکرا دی اور جواب میں وہ بھی مسکرا دیے۔ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ ہم دونوں میاں بیوی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ ایک اچانک قیامت آ گئی۔ یاسر پریشانی سے بولے، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے اٹھ کر کپڑے درست کیے اور دروازہ کھول دیا۔ اماں سامنے کھڑی خوشمگین نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ وہ ننگے سر کھڑی تھی اور ان کے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ کیا کر رہی تھی تم اندر اپنے خصم کے ساتھ؟ تیوروں کے ساتھ ساتھ اماں کا لہجہ بھی خاصا جارحانہ تھا۔ اماں کا یہ بے باک سوال سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اماں کیا ہوا؟ کیوں آئی ہو؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے کمرے میں، تم میرے ساتھ آؤ، میں اکیلی نہیں سو سکتی۔ اماں کی یہ انوکھی فرمائش سن کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے یاسر کی طرف دیکھا تو وہ بھی چہرے پر ناگواری سجائے ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اماں تم جا کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں نے کسی بچے کی طرح پچکارا۔ نہیں، میں اکیلی نہیں سوں گی، تم آج سے میرے ساتھ سویا کرو گی۔ مگر اماں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے بچے اور شوہر کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ مجھے نہیں پتا، تم میرے ساتھ چلو ورنہ میں بھی اکیلی نہیں جاؤں گی۔ اماں کسی ہٹ دھرم بچے کی طرح ضد لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چاروں چار میں نے چپل پہنی اور اماں کے ساتھ اماں کے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھی کہ میری یہ حرکت یاسر کو بہت ناگوار گزری ہوگی، مگر کیا کرتی؟ اماں کی ضد کے سامنے ہتھیار پھینکے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلی صبح یاسر کا موڈ بہت خراب تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے دفتر چلے گئے اور میں پھر سے اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ شام کو یاسر واپس آئے تو میں نے منت سماجت کر کے انہیں منا لیا۔ کھانا ان کے آگے رکھا تو وہ خوشی سے کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے 2 بجے اماں نے پھر وہی ڈرامہ دہرایا۔ انہوں نے آج پھر زوردار آواز سے دروازہ بجایا، یوں لگتا تھا جیسے دروازے کو توڑ کر اندر آ جائیں گی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا۔ اماں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا تم اکیلی کو۔ اماں نے تھوڑی دیر بحث تکرار کی اور پھر منہ پھلا کر واپس چلی گئی۔ میں بھی آ کر اپنے بستر پر سو گئی۔ صبح جاگی تو سب سے پہلے جا کر اماں کو دیکھا، وہ اپنے بستر میں گٹھڑی بنی سو رہی تھی۔ مجھے اماں پر بہت پیار آیا، وہ سوتے ہوئے کسی بچے کی طرح معصوم اور بے ضرر لگ رہی تھی۔ میں نے ناشتہ تیار کیا، شوہر اور بچے کو گھر سے رخصت کیا اور اماں کا ناشتہ بنا کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ اماں نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ مجھ سے ناراض تھی۔ میں نے اماں کو منانے کی کوشش کی اور ساتھ میں سمجھانے کی بھی۔ اماں دیکھیں، میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی، آپ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا شوہر ناراض ہوتا ہے تو کیا میں ناراض نہیں ہوتی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں پیدا کیا ہے، کیا میرا تم پر کوئی حق نہیں؟ اماں کے دلائل نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اچھا ناشتہ تو کرو نا۔ میں نے روٹی کا ایک لقمہ توڑ کر ان کے منہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں کھاؤں گی، پہلے تو میرے ساتھ سونے کا وعدہ کرو، پھر روٹی کھاؤں گی ورنہ کبھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے اماں کو بہلانے کی خاطر جھوٹا وعدہ کر لیا اور اماں کی خوشی خوشی روٹی کھا لی۔ رات کو جب 10 بجے کا وقت ہوا تو اماں میرے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور مجھے اپنے کمرے میں لے جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور اس بار میرا لہجہ بھی کچھ سختی لیے ہوئے تھا۔ وہ مچل گئی تھی اور مجھے میرا صبح کا کیا ہوا وعدہ یاد کروانے لگی۔ میں یاسر کی طرف بے چارگی سے دیکھنے لگی، ان کے چہرے پر اب ناگواریت جھلکنے لگی تھی۔ آپ جا کر سو جائیں اماں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، پھر ڈراؤنے خواب نہیں آیا کریں گے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے ساتھ سویا کرو گی۔ اماں میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی،
میں نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا تو اماں بفر گئیں۔ تم جھوٹی ہو، تم خبیث اور بے غیرت ہو، تم ناخلف ہو، تمہیں ماں کے رتبے کا احساس ہی نہیں ہے، لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، میں تمہیں کبھی اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اماں کو کوسنے اور بد دعائیں دیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں رونے لگ گئی۔ یہ رات بھی بدمزگی میں کٹی۔ صبح اٹھی تو جسم پر کسل مندی طاری تھی۔ خود کو بامشکل گھسیٹتے ہوئے کچن میں گئی، ناشتہ تیار کیا اور شوہر اور بچے کو بھیجنے کے بعد اماں کے پاس ناشتہ لے کر گئی۔ اماں نے پھر سے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پھر سے جھوٹا وعدہ کر کے بہلا پھسلا کر اماں کو ناشتہ کروایا۔ رات کو پھر اماں میرے پاس آ بیٹھی۔ جب میں چپ چاپ اٹھی اور اماں کے کمرے میں جا کر اماں کے پاس سو گئی۔ اماں بہت خوش تھی۔ جب تک انہیں نیند نہیں آئی وہ اپنے بچپن کی باتیں اور یادیں مجھے سناتی رہیں، جن سے مجھے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی ناراضگی کا خیال آ رہا تھا۔ سکون بھری گہری نیند تو جیسے مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ یہ رات بھی بے سکونی میں گزاری۔ صبح اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی، بیٹے اور شوہر کو جگایا اور خود ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے یاسر کے آگے رکھی تو اس نے کہا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا پلیز۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تو اسے مجھ پر ترس آ گیا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ ارحم بھی باپ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ انہیں رخصت کر کے میں نے اماں کو ناشتہ کروایا، خود بھی چند لقمے زہر مار کیے اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ یہ ساری صورتحال میرے لیے بہت اعصاب شکن ثابت ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اپنے رب سے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال لے، میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ آزمائش بہت بڑی ہے۔ ایک طرف ماں ہے جس نے 9 ماہ مجھے اپنی کوکھ میں رکھا اور ناقابل بیاں تکلیف برداشت کرتے ہوئے مجھے اس دنیا میں لانے کا معجب بنی۔ اس کی ناراضگی اور دل شکنی سے میری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف شوہر ہے جسے تو نے مجازی خدا کا رتبہ دے رکھا ہے، اس کا ہر حکم حکم خداوندی کہلاتا ہے۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں روتی رہی اور اپنے آنسوؤں سے تکیے کو بھگوتی رہی۔ رات کو پھر وہی آزمائش میرے سامنے کھڑی تھی۔ کھانے کے بعد میں ارحم کے پاس لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب یاسر کی آواز میرے کانوں میں پڑی، آج تم اماں کے کمرے میں جا کر نہیں سوگی۔ میں چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا حکم ہے اور ان کی خلاف ورزی تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے مجھے ہلا دیا۔ میں خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی اور اپنے ہونٹ کاٹتی رہی، دل میں یہی دعا مانگتی رہی کہ اللہ کرے آج اماں اپنی ضد سے دستبردار ہو جائیں اور کوئی بھی ضد کیے بنا شرافت سے سو جائیں۔ مگر وہ گھڑی شاید قبولیت کی نہیں تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اماں اپنے مقررہ وقت پر کسی فقیر کی طرح آ کر چوکھٹ سے لگ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے ساتھ لے جانے کی صدا لگانے لگی۔ میں پہلے تو انکار کرتی رہی، مگر جب اماں کی تکرار بڑھتی گئی تو انہیں بہلانے کی خاطر کہہ دیا، آپ جا کر سو جائیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ اچھا جلدی آنا کہہ کر واپس چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد پھر سے آن موجود ہوئیں۔ رابعہ تم آئی نہیں، میں تمہارا انتظار کر کر کے پھر سے آ گئی، آؤ چل کر سوتے ہیں۔ اماں آپ جا کر سو جاؤ، میں ارحم کو ہوم ورک کروا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر پس و پیش کرنے کے بعد وہ چلی گئی تو میں نے التجائیہ انداز میں یاسر کی طرف دیکھا، تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ میری نظروں کو مفہوم سمجھ کر بولے، مگر یاسر وہ میرے بغیر نہیں سوئے گی، میں انہیں سلا کر واپس آ جاؤں گی، تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ میں بے چارگی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اچانک اماں کے کمرے سے اونچی آواز میں بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل دہل گیا۔ رات کے اس پہر اس قدر کربناک آوازیں۔ یاسر اماں رو رہی ہے، پلیز مجھے اجازت دیں، تھوڑی دیر تک واپس آ جاؤں گی۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی، اب اگر دوبارہ تم نے یہ بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آنسو بہانے لگی تو یاسر غصے سے اٹھے اور مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینک دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں اٹھی، یخ بستہ سردی میں جسم کو شال سے لپیٹا اور اماں کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا اور وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔
اماں دروازہ کھولو، میں آ گئی ہوں۔ نہیں کھولوں گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، اپنے خصم کی بغل میں جا کر سو جاؤ۔ تمہیں صرف دنیا میں اپنا خصم چاہیے، ماں کی تو تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے بین کرنے لگی۔ میں چند منٹ کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی۔ جب سردی کی شدت سے پاؤں شیل ہونے لگے تو صحن میں پڑی ایک جھلگاسی چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات میری زندگی کی ایک ناقابل فراموش رات تھی۔ سردی کی وہ طویل رات میں نے دونوں دروازوں کے بیچ بھاگتے ہوئے اور روتے ہوئے گزار دی۔ کبھی شوہر کی منتیں کرنے لگی اور کبھی ماں کی سماجت کرنے لگی، مگر دونوں میں سے کسی کو بھی مجھ پر ترس نہ آیا۔ صبح ہونے تک میں بری طرح بخار میں بھنک رہی تھی۔ یاسر نے الصبح کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے باہر چارپائی پر اوندھے منہ گٹھڑی بنے دیکھا تو دوڑ کر میرے پاس آئے، مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے گئے اور محلے میں رہنے والے ایک ڈاکٹر کو ہنگامی حالت میں اس کے گھر سے سوتے ہوئے اٹھا لائے۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگائے، میڈیسن دی اور چلا گیا۔ یاسر نے میرے لیے چائے بنائی اور اپنے ہاتھوں سے مجھے چائے پلائی، پھر میڈیسن کھلائی اور ارحم کو تیار کر کے اسکول چھوڑائے۔ پھر میرے پاس بیٹھ گئے۔ اپنے دفتر فون کر کے لیو پہلے ہی لگوا چکے تھے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، آئی ایم سوری رابعہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر ڈالی، نہ جانے میں اتنا ظالم کیسے ہو گیا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آواز بھر آئی۔ میں خالی خالی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ آئندہ کبھی تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میری جان، مجھے معاف کر دو۔ میں نے مسکرا کر سر کی جنبش سے معاف کرنے کا عندیہ دے دیا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اماں کا کسی ذہنی امراض والے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے۔ یاسر کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر واقعی یاسر کے رویے میں حیرت انگیز طور پر تبدیلی آ گئی۔ اب وہ اماں کی گالیوں پر سیخ-وار نہیں ہوتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے، اٹھ کر کمرے میں چلے جاتے یا گھر سے باہر نکل جاتے۔ میں بھی اب اماں کی باتوں اور گالیوں پر جلنا کڑنا چھوڑ چکی تھی۔ یاسر اماں کو ایک دن اپنے ساتھ بائک پر بٹھا کر ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئے۔ اس نے ڈراپس کی شکل میں میڈیسن دی، جو دن میں 2 بار یعنی صبح شام کسی بھی لیکوڈ چیز میں 3 قطرے ڈال کر اماں کو پلانے ہوتے تھے، اور یاسر اپنے ہاتھوں سے اماں کو صبح شام چائے میں یہ قطرے ملا کر پلاتے تھے۔ میں ان کی فرض شناسی اور خدمت گزاری سے بہت متاثر ہوتی تھی۔ انہی دنوں اماں نے ایک نیا راگ اپنانا شروع کر دیا۔ اب وہ مجھے کہتی تھی کہ تمہارا شوہر مجھے مارنا چاہتا ہے، اس سے میری جان کو خطرہ ہے، وہ ایک دن مجھے مار دے گا۔ میں اماں کی بات سن کر اپنا سر دونوں ہاتھ میں تھام لیتی۔ اماں، وہ آپ کو کیوں ماریں گے؟ وہ تو آپ کا علاج کروا رہے ہیں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے موت دیکھی ہے۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم اپنے خصم پر اندھا یقین کرتی ہو۔ ماں کی باتوں پر تم کیوں یقین نہیں کرتی؟ اماں اسی طرح سارا دن اول فول بولتی رہتی۔ میں ان کی کسی بات پر کان نہیں دھرتی تھی۔ اب یاسر گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ لاتے تو پہلے کی طرح اماں کو ان کا حصہ ان کے کمرے میں دے کر آتے۔ یاسر نے جب سے ڈاکٹر سے اماں کا علاج شروع کروایا تھا، اماں میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ چپ چاپ بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی، نہ گالیاں نکالتی اور نہ ہی بد دعائیں دیتی، بس خالی خالی نظروں سے خلاؤں میں کچھ تلاش کرتی رہتی، پھر زیر لب اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی۔ اور ایک صبح ہم سو کر اٹھے مگر اماں نہ جاگی، کیونکہ وہ ابدی نیند سو چکی تھی۔ میں اماں کے مردہ وجود سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یاسر کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ ننھا ارحم بھی نانی کو دیکھ کر رونے لگا۔ یاسر تسلی کرنے کی خاطر محلے کے اسی ڈاکٹر کو بلا لائے۔ ڈاکٹر نے اماں کی تسلی بخش چیک اپ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ رات کے کسی پل ان کا ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو چکی ہے۔ یاسر نے فون کر کے سب رشتہ داروں کو اطلاع دے دی۔ سبھی قریب ہی اسی شہر میں رہتے تھے، جلد ہی آ گئے۔
भाई और भाभी भी आ गई। हम दोनों बहनों ने अम्मा को नहलाया और अपने हाथों से कफन पहनाया, और यूँ हम सब को सताने वाली और हमारी ज़िंदगी अजीरन कर देने वाली हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। अम्मा के गुजर जाने के बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। अम्मा की वफ़ात के 20 दिन बाद मैं कमरे की तफसीली सफाई कर रही थी। अलमारी के ऊपर गर्द झाड़ने के लिए कुर्सी पर चढ़ी तो वो ड्राफ्ट्स वाली शीशी सामने रखी हुई थी। मैंने वो शीशी उठाई और अपनी आंखों के सामने करके बगौर देखने लगी। लेबल पर ब्रैकेट में पॉइजन लिखा था। उसके अंदर पानी की तरह एक बेरंग महलूल उभरा हुआ था। अचानक मेरे जहन में अम्मा के कहे हुए फिक्रे गूंजने लगे। तुम्हारा शौहर मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मार देगा। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मौत देखी है। अम्मा के फिक्रे याद आते ही मैंने एक झुरझुरी सी ली और इस शीशी को अपनी मुट्ठी में भेज लिया। चादर ओढ़ी और घर को लॉक करके बाहर निकल आई। मेन रोड पर गई और एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई। शीशी काउंटर पर रखी। भाई, ये मेडिसिन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? मेडिकल स्टोर वाले ने वो शीशी उठाई, इस पर लगा हुआ लेबल बगौर पढ़ा और फिर मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखने लगा। आपको ये ड्रॉप्स कहाँ से मिले हैं? रास्ते से गुजर रही थी, ज़मीन पर पड़ी हुई मिली है। मुझे फौरी तौर पर कोई अच्छा बहाना समझ में ना आया। उसे फ़ौरन ज़ाय कर दे। मेरी बहन, ये जज़ाम के मरीज़ों को दिया जाता है, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। गोया ये एक किस्म का जहर है, स्लो पॉइज़न है। इसकी एक ख़ास मिकदार जज़ाम के जरसूमे को ख़त्म करता है, लेकिन अच्छे इंसान को फना के घाट उतार देता है। और अगर इसकी बहुत थोड़ी मिकदार किसी के जिस्म में उतारते रहें तो 15-20 दिन लग जाते हैं मरने में। और इस जहर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि मरने वाले की मौत बिल्कुल तिबी महसूस होती है। तशख़ीस करने वाला कभी नहीं समझ सकता कि मौत इस जहर से वाक़ई हुई है। इस फार्मासिस्ट की ये बात सुनकर जिस्म में जैसे किसी ने जान खींच ली। मैंने वो शीशी वहीं काउंटर पर छोड़ी और मरे मरे कदमों से चलती हुई स्टोर से बाहर निकल आई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। आह, मेरी पागल माँ की हर पेशगोई गलत साबित होती रही, मगर इसकी ये आखिरी पेशगोई गलत साबित ना हुई। यासिर ने एक तीर से 2 शिकार खेले। शबीर भाई को भी गलत साबित कर दिया कि वो मेरी जहनी मरीज़ा माँ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और मेरी माँ को खामोशी से रास्ते से भी हटा दिया। ये राज इतने साल से दिल में छुपाए बैठी हूँ, क्योंकि यासिर की बीवी हूँ। वही मेरा सहारा है। औरत कितनी मज़लूम है कि सब कुछ जानते हुए भी कुछ बोल नहीं सकती। शौहर की गलती पर पर्दा डालना भी तो ज़रूरी है।